بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 95 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثم ان ظاہر عدم انحصار موارد سے لے کر ھذا مضاف الی ادلۃ نفی ضرر تک۔ آج کے درس میں جو عناوین نکات کی صورت میں بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حرام تقیے کے موارد منحصر نہیں ہیں۔ طلاب کرام عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ درس سے احکام خمسہ یا احکام تکلیفیہ فقہی تقیے کے بارے میں چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک حکم تھا حرام تقیہ۔ پھر اس کی آخر میں جو مثالیں دی گئی گزشتہ درس کے آخر میں، فرماتے ہیں کہ ان میں یہ مثالیں اور موارد منحصر نہیں ہیں کہ فقط حرام تقیہ انہی میں ہے، ان کے علاوہ نہیں ہے، بلکہ غیر منحصر ہیں۔ نمبر 2، امام خمینی کی نظر میں تقیہ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں فلسفہ تقیہ کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کس چیز تک پہنچنے کے لیے کون سی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے تقیہ کیا جا رہا ہے؟ اس فلسفے کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ ثم ان ظاہر عدم انحصار موارد حرمت ثم ان ظاہر عدم انحصار موارد حرمت تقیت بما ذکر۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ ظاہر عبارت مصنف سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ظاہر شیخ انصاری کی عبارت سے یہ لگ رہا ہے کہ حرمت تقیہ کے مقامات و موارد معین نہیں ہیں انہی میں جو ذکر کیے گئے گزشتہ درس کے آخر میں۔ بل تحرم التقیۃ، بلکہ تقیہ حرام ہو جاتا ہے فیما، ہر اس مقام اذا کانت تقیۃ موجبۃ للفساد فی الدین، جب تقیہ سبب بنے دین میں فساد کا، دین میں نفاق کا، دین کی بربادی کا، کما یشہد لہ موثقۃ مسعد بن صدقہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث، جیسا کہ اس کے لیے حرام تقیے کے لیے گواہی موجود ہے موثقہ روایت مسعد بن صدقہ کی امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں۔ وہ حدیث طولانی ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے وتفسیر ما یتقی، اس چیز کی تفسیر جو جس کے بارے میں تقیہ کیا جاتا ہے یتقی، مثل ان یکون قوم سوء، جیسا کہ ایک شخص ہو ایک بری بد کردار قوم کے درمیان، ظاہر حکمہم و فعلہم علی غیر حکم الحق و فعلہ، کہ ایسی قوم ہو کہ جن کے ظاہری حکم اور جن کا ظاہری فعل حق و حقیقت کے بالکل برخلاف ہو، یعنی غیر شرعی ہو، تو فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ، تو جو بھی کام انجام دے گا مومن انہی یعنی بد کردار قوم و افراد کے درمیان، لمکان تقیت، تقیے کی بنا پر، مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین، لیکن تقیہ ان چیزوں میں سے ان موارد میں جہاں پہ دین میں فساد کا سبب نہ بنے، تو فإنہ جائز، یا ایسے مقام میں تقیہ کرنا جائز ہے۔ وسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 469، حدیث نمبر 6، یہ امام صادق علیہ السلام کی۔ اس کے بعد شارح محترم فرماتے ہیں ھذا مضاف الی ما افادہ سید المجاہد آیت اللہ العظمی الامام الخمینی۔ اس کے علاوہ وہ بات بھی ہے جس کو سمجھایا ہے سید امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تقیہ کے بارے میں، من ان تشریع التقیۃ لبقاء المذہب۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ تشریع تقیہ یعنی تقیہ کو شرعی رخ دینا، شریعت میں اس کا جواز اور گنجائش اس لیے تاکہ مذہب کی بقا ہو سکے، وہ حفظ الاصول، تاکہ اصول مسلم مذہبی جو کہ بنیاد ہیں دین کی، ان کی حفاظت کی جا سکے، جمع شتات المسلمین لقامت الدین و اصولہ، اور تاکہ مسلمانوں کے تفرقے کو ختم کیا جا سکے دین کو قائم کرنے کے لیے، اصول دین کو قائم کرنے کے لیے۔
یعنی تقیہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اتفاق کر کے مسلمانوں میں نفرت ختم ہو جائے، وہ اتحاد کر کے دین الہی کو، اصول دین کو قائم کر سکیں۔ فَإِذَا بَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى حَدْمِهَا، بس اگر مسئلہ پہنچ جاتا ہے اِلَى حَدْمِهَا، اقامہ دین کے حدم تک، یعنی اصل دین ہی ختم ہو جاتا ہے، دین کا قیام نہیں ہوتا، تو فلا تجوز تقیت ہو، تو اس موقع میں تقیہ نہیں ہے۔ تو طلاب کرام عزیز غور فرمائیے گا، گزشتہ درس سے آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں ابھی بھی، جب تک انسان کی اپنی جان پر، اپنی مال پر، اپنے ناموس پر خطرہ ہے، وہاں پہ تقیہ ہے، اور جہاں پہ بنیاد دین پہ خطرہ ہے، دشمنان حملہ کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنی جان کو بچایا جائے یا دین کو ختم کیا جائے اور اس پہ انسان راضی ہو جائے، دونوں میں تضامن جب ہوتا ہے تو پھر دین کی بقا ضروری بن جاتی ہے، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی بقا ضروری نہیں بن جاتی۔ ولذا اسی وجہ سے ذہب گئے امام خمینی الی عدم جواز تقیت، تقیہ جائز ہی نہیں ہے، فیما ان مقام اذا کان اصل من اصول الاسلام، جہاں پہ ایک اصول اسلام میں سے ایک اصل ہو، کسی بنیاد، اصل طلاب کرام عزیز وہ کہتے ہیں جہاں پہ احکام الہی کی بنیاد ہوتی ہے، یا مذہب کی بنیاد ہوتی ہے، یا او ضروری من ضروریات الدین، یا مسلمات دین میں سے ایک مسلم ہو، اصل ہو، کہاں پہ ہو، فی معرض زوال، یہ فی کا تعلق کہاں کے ساتھ، جب کوئی بھی اصل دین، مسلمات دین، مسلمات مذہب زوال کے خطرے میں آ جائے، والحدم و تغیر، اس کی تباہی کا مسئلہ بن جائے، و تغیر، اس میں تحریف و تبدیلی واقع ہونے کا خطرہ ہو جائے، تو ایسے مسئلے کما جس طریقے سے مثال دیتے ہیں، لو اراد المنحرفون الطغاة تغییر احکام سے، جیسا کہ یہ مسلمات ارث، مسلمات مذہب میں سے ہے، مسلمات دین میں سے ہے، بلکہ جیسا کہ منحرف گمراہ لوگ جو طاغی ہیں، باغی ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ احکام ارث کو تبدیل کر دیں، و طلاق کے حکام کو تبدیل کریں، و صلاۃ نماز کے حقیقت کو تبدیل کر دیں، والحج وغیرہ، یہ من اصول الاحکام میں، یہ احکام کے مسلمات احکام میں سے ہیں جن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں اگر تبدیلی ہے، اگر ان کا آدمی سامنا کرے گا، مخالفت ان کی کرے گا، تو انسان کی اپنی جان چلی جائے گی، تو جان چلی جائے تو چلی جائے، یہاں پہ تقیہ نہیں بنتا، تقیہ جائز نہیں بنتا۔ فضلاً عن اصول الدین و اب المذہب، یہ تو احکام دین کے بارے میں خطرہ تھا تو تقیہ جائز نہیں بنا، جائی کہ اصول دین کے بارے میں، یعنی کسی اصل کے بارے میں خطرہ ہو، یا کسی مذہب کے اصل مذہب کے بارے میں خطرہ ہو، اور وہاں پہ اگر انسان تقیہ کرتا ہے تو وہ اصل دین ہی ختم ہو جاتی ہے، اصل مذہب ہی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی جان بچ جاتی ہے، تو یہاں پہ تقیہ جائز نہیں ہے، لہذا تقیہ نہیں کرنا چاہیے، جان چلی جائے تو جان چلی جائے، وہ اصل دین، اصل مذہب باقی رہے۔ بل ذهب فیما، بلکہ گئے ہیں ان مقامات میں، اذا کان بعض المحرمات والواجبات فی نظر شائفی غایت الاہمیت، گئے ہیں اس بات جہاں پہ بعض محرمات یعنی حرام چیزیں اور واجبات شارع مقدس کی نظر میں بے انتہا اہمیت رکھتی ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسا کہ دیکھیے کہدم الکعبۃ ہے، کعبے کو گرانا، والمشاہد المشرفۃ ائمہ علیہ السلام کے روضہ جات کو گرانا، بالنحو، اس طریقے سے کہ یمحل اثرو، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے، ولا یرجع عودہ، دوبارہ ان کی تعمیر کی امید نہ کی جا سکے، وغیرہ، اس کے علاوہ من عظام المحرمات، بہت ساری قابل احترام جو چیزیں ہوتی ہیں، الی استبعاد تقیت ان مذاق الشرع غایت الاستوی، تو ایسے مقامات میں تقیہ بعید ہو جاتا ہے شریعت کے مزاج سے، بے انتہا بعید ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پہ تقیہ اصل ہے ہی نہیں۔ وقال، اور پھر انہوں نے کہا، حل ترا، یعنی مثال دیتے ہیں، من نفس، کیا آپ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں، اپنے وجدان سے پوچھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نعرض علی مسلم تخریب بیت اللہ الحرام و قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
اوپر یہ مشکل آ جائے کہ اسے مجبور کیا جائے، حالات ایسے بن جائیں کہ وہ اس کو کعبے کو خراب کرنا پڑے، کعبے کو گرانا پڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک کو مسمار کرنا پڑے، ایک طرف سے یہ ہو، دوسری طرف سے اب الحبس شہرن و شہرین، یا اس کو 1 مہینہ یا 2 مہینے قید و بند کیا جائے، یا یہ سزا ہو کہ اخذ مئتن او اخذ مئتن او مئتین منہ، یا فرق 200 دینار و درہم یا ہر علاقے کے حساب سے اس سے لیے جائیں، یا 100 لیا جائے، یجوز لہو، کیا اس کے لیے جائز بنتا ہے ذالک، یہ تمام چیزیں کہ وہ قبر رسول کو مسمار کر دے، بیت اللہ کو گرا دے، تمسک بالدلیل حرج و ضرر، تمسک کرتے ہوئے کہ میں اب چونکہ میری جان پہ، میری مال پہ، میرے ناموس پہ حرج و ضرر پیش آ رہا ہے، اس لیے میں بس گرا سکتا ہوں، بس تقیہ ہے، قطعاً ایسے نہیں ہے، نہیں کر سکتا کوئی بھی مسلمان، نہ ہی کسی مسلمان کا ایمان اس بات کی اجازت دے گا، وہ کہے گا کہ چلی جائے تو میری جان چلی جائے، میری ناموس چلی جائے تو چلی جائے، میرا مال چلا جائے، میں قبر رسول کو مسمار نہیں کروں گا، بیت اللہ الحرام کے بارے میں کوئی گستاخی انجام نہیں دوں گا۔ ثم استظہر رجوع الی امثال تلک العظائم الی تزاحم المقتضیات، اس کے بعد ظاہر کرتے ہیں کہ پھر لوٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے ان عزائم یعنی قابل اہمیت اور قابل احترام مثالوں میں، جو کہ ان مثالوں میں یعنی مقامات مقدسہ میں رجوع کرنا چاہیے الی تزاحم المقتضیات، کہ مقتضیات مرجحات کا تزاحم جب ہو جاتا ہے تو من غیر توجہ الی حکومت تلک الادلۃ علی ادلتھا، پہ یہاں پہ توجہ نہیں کی گئی کہ یہ ادلہ حاکم ہیں علی ادلہ، تقیہ کی ادلہ پر۔ یہاں پہ طلاب کرام علم اصول کی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، شہید انصاری کی ایجاد شدہ حکومت و ورود، اس کی جانب اشارہ ہے۔ حکومت یعنی بعض ادلہ کے اوپر حکومت ہوتی ہے۔ حکومت کہتے ہیں طلاب کرام عزیز، یعنی جب بھی ایک دلیل مفسر بنے دوسری دلیل کے لیے، یا دوسری دلیل کے بیان کرے مقدار دلالت کے لحاظ سے، تو اس دلیل کو جو مفسر بن رہی ہے، مبین بن رہی ہے، اس کو حاکم کہیں گے، اس دوسری دلیل کو محکوم کہا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی دلیل کا دائرہ یا دلالت کا دوسری دلیل کے دائرے سے زیادہ ہو، وسیع ہو یا محدود ہو، تو اس کو حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف ہے اختصار کے ساتھ۔ اب فرماتے ہیں کہ تقیے کی ادلہ پر، یہ ادلہ جو مثالیں دی گئی، نماز و روزہ و حدم کعبہ و مسمار قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توجہ ہی نہیں کی گئی کہ حاکم ہیں ان کی ادلہ تقیہ قبر یا نہیں۔ وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ مَا، اور ملحق کیا ہے ان مقامات کے ساتھ ان مقامات کو بھی، اذا کان المتقی، متقی تقیہ کرنے والا شخص، ممن، ایسے افراد میں سے، لو شان و اہمیت فی نظر الخلق، معاشرے میں جس کے لیے بہت بڑی اہمیت ہے، قابل احترام بندہ ہے، بحث اس طریقے سے کہ یکون ارتکابہ لبعض المحرمات تقیۃً، کہ اس کے لیے بعض محرمات کو انجام دینا ہو سکتا ہے تقیہ کی وجہ سے ہو، اور ترک لبعض الواجبات، یا بعض واجبات کو فرض کے ترک کرنا اس کے لیے مما یعد موہن للمذہب، کہ مذہب کی اہانت شمار کیا جاتا ہو، وہ ہاتکا لحرمتی، اور اس کی حد کے حرمت ہوتی ہو، مثال جیسے کمال اوکرہ علی شرب المسکر وزنا، جس سے اسے مجبور کیا جائے ایک با اہمیت اور قابل احترام شخص کو مجبور کیا جائے گا شراب پینے پر، کوئی نشہ آور چیز کے پینے پر، یا زنا پر، تو فإن جواز التقیۃ فی مثلہ، تو ایسے مقامات میں تقیہ کا جائز ہونا تشبث تاکہ تمسک کیا جا سکے بحکومت دلیل رفع و ادلت تقیت مشکل، فإن جواز تقیت مشکل، یہ مشکل خبر ہے ان کی، یہاں پہ یعنی تمسک کیا جائے کہ بس دلیل رفع، یعنی وہی رفع عن امتی تسعۃ اشیاء والی حدیث کی دلیل کو حاکم بنائیں، ادلہ تقیہ کو حاکم بنائیں ان واجبات کے اوپر، یعنی ادلہ واجبات کے اوپر، ادلہ محرمات کے اوپر، یہ مشکل کام ہے، بل ممنون، بلکہ یہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کو وسعت دے کہ جیسے وہاں پہ
جہاں پہ واجبات ہیں، جب ادلہ تقیہ بیان کر رہے ہیں کہ تقیہ جائز ہے، تو پھر ان واجبات میں بھی، محرمات میں بھی تقیہ کیا جا سکتا، شارع محترم فرماتے ہیں قطعاً نہیں ہو سکتا۔ رسائل صفحہ نمبر 177 سے 78۔ ہادی جملۃ من الوارد التی استثنیت، تو یہ کچھ مقامات ہیں جن کو میں نے استثناء کیا میں ادلۃ تقیہ، ادلہ تقیہ سے، کہ یہ موارد استثناء ہیں، یعنی جہاں پہ تقیہ نہیں کیا جا سکتا۔ وبقیت الکلام فی محلہ، باقی گفتگو تقیہ کے بارے میں، موارد کے بارے اپنے مقام پر ہے، کیف کان، پر بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو۔ فالدلیل علی وجوب التقیۃ فیما اذا کانت واجبۃ، تقیہ کے وجوب پر دلیل بشرطے کہ تقیہ جب واجب ہو۔ دلیل یہ ہے وہ عمومات تقیۃ التی اشار الیہ المصنف، وہی عمومات تقیہ ہیں جن کی جانب مصنف نے اشارہ کیا ہے متن میں، یعنی مرحوم مظفر نے، اور وہی عمومات ہیں جن کی بنا پر ہم تقیے کو جائز قرار دیتے ہیں، پھر اس مورد کو دیکھ کے تقیہ واجب بھی بنتا ہے، تقیہ مستحب بھی بنتا ہے۔ تو طلاب کرام مراجعہ کر سکتے ہیں آپ وسائل جلد نمبر 11 صفحہ باب نمبر 25، ابواب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صفحہ نمبر 468۔ آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 بن سکتا ہے یہ کہ حرام تقیے کے موارد کے بارے میں کوئی بھی ایک حدیث بیان کریں۔ نمبر 2، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ تقیہ کون سی چیزوں کو قرار دیا ہے، ان چیزوں کو بیان فرمائیں۔ اور اس کے بعد تیسرا اور آخری سوال جو بن سکتا ہے کہ وجوب تقیہ کے اوپر کون سی دلیل ہے جس کی جانب مرحوم مظفر نے اشارہ فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔